صدام حسین ایک یتیم بچہ اور آگے جا کے دنیا کے سب سے بڑے لیڈر میں سے ایک، جس کے مرنے کے 19 سال پورے ہو گئے لیکن آج بھی پوری دنیا اسے یاد کرتی ہے۔ صدام حسین کے ملک عراق کا اسلام کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسلام کے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام عراق میں ہی پیدا ہوئے۔ لیکن ان سارے پیغمبروں کے بعد بھی یہاں کے لوگ ایک خدا کو بالکل بھول چکے تھے اور اس ایک خدا کی جگہ آگ کی عبادت کرنے لگے تھے، اور اس گمراہی کی بڑی وجہ نمرود تھا، جس نے اپنی طاقت اور بادشاہت قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو آگ اور بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا عرب فتح کرنے کے بعد اپنے جنرل خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور پوری دنیا میں سب سے پہلے عراق کو فتح کرو، اور جنرل خالد بن ولید نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد پہلی بار عراق مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا۔ یہ ایک ایسی فتح تھی کہ اگلے 1300 سال تک کوئی بھی مسلمانوں سے عراق چھین نہ سکا، لیکن آج سے 100 سال پہلے جب عراق پر دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 1، جس میں برٹش امپائر نے پہلی بار مسلمانوں سے عراق چھین لیا۔ اسے چھیننے کے بعد یہاں عراق میں اپنا ایک اوپٹ بادشاہ بیٹھایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ پورے عرب میں ہر جگہ اپنے پوپٹ بادشاہ بٹھائے۔ لیکن آج تک باقی سارے بادشاہ اپنی کرسیوں پر فل طاقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عراق کا بادشاہ اپنے ملک کو سنبھال نہ سکا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ کو اس کے تخت سے ہٹا دیا گیا، اور پورے عراق میں ایک بار پھر کنفیوژن پیدا ہو گئی، اور بہت ہی تیزی سے عراق کے لیڈر بار بار بدلنے لگے تھے۔ عراق کی اسی کنفیوژن کے دوران عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا، جس کا نام صدام حسین تھا۔ کچھ لوگ اسے ایک ہیرو سمجھتے ہیں اور کچھ اسے ایک ظالم لیڈر۔ لیکن صدام حسین کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اس کے پیدا ہونے سے 6 ماہ پہلے اس کا والد حسین عبد المجید مر چکا تھا۔ جب صدام کی ماں صاحبہ کو اس کے شوہر کے مر جانے کا پتہ چلا تو صدام کے پیدا ہونے سے پہلے فاقہ کشی اور ڈپریشن کی وجہ سے صدام حسین کی ماں صاحبہ نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی۔ ایک یتیم بچہ ہونے کی وجہ سے صدام حسین کو اس کے دوست بچپن ہی سے تنگ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صدام حسین اپنے ساتھ ایک سٹیل راڈ اٹھا کر گھوما کرتے تھے۔ جو بھی بچہ اسے تنگ کرتا وہ سیدھا ہی سٹیل راڈ کو اس کے سر پر دے مارتے تھے۔ مطلب صدام حسین کے دل میں بچپن ہی سے ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد صدام حسین کی ماں صاحبہ نے دوسری شادی کی تو صدام حسین کا سوتیلا باپ اس پر اتنا ظلم کرنے لگا تو 10 سال کی عمر میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگ گیا، اور وہ اپنے ماموں خیر اللہ کے ساتھ رہنے لگا، جو کہ ایک عام فوجی افسر تھا۔ یہاں سے اس کی زندگی بدل گئی کیونکہ اس کا تعلق عراق کی ایک چھوٹی سی پارٹی باز سے تھا۔ اس پارٹی میں کل تعداد 90 لوگوں کی تھی۔ جب صدام حسین نے چھوٹی سی عمر میں اس پارٹی کو جوائن کیا تو اس پارٹی کے ممبر امریکہ کی CIA کے ساتھ مل کر وقت عراق کے پرائم منسٹر عبد المجید قاسم کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ یہ پلان اتنا مشکل تھا، اس کام کے لیے ان کو بہت سے خطرناک لڑکوں کی ضرورت تھی، تو آف کورس انہوں نے اس کام کے لیے 22 سال کی عمر کے صدام کو چنا۔ صدام حسین نے 7 لوگوں کے ساتھ جا کر پرائم منسٹر قاسم کی گاڑیوں پر گولیوں سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے قاسم کو کندھے پر 2 گولیاں لگی، لیکن اس حملے کے بعد پرائم منسٹر عبد القاسم بچ گیا، جس کی وجہ سے صدام کو عراق چھوڑ کر مصر کی طرف بھاگنا پڑا۔ صدام حسین کا مشن تو فیل ہو چکا تھا، بٹ اس کی بہادری دیکھ کر دنیا کے کچھ طاقتور لوگ بہت امپریس ہوئے، جیسا کہ امریکہ کی CIA نے صدام حسین کو عراق کے فیوچر لیڈر کے طور پر تیار کرنے لگی۔ کچھ ہی عرصے بعد عراق میں صدام حسین کی پارٹی کی حکومت بنی، وہ عراق میں واپس آ گیا۔
صرف 30 سال کی عمر میں عراق کا دوسرا سب سے پاورفل انسان بن گیا۔ اب عراق ایک پاورفل کنٹری تھی، لیکن عراق کے سارے آئل اور گیس پر برٹش کا قبضہ تھا۔ اس لیے جیسے ہی صدام حسین کے پاس پاور آئی، اس نے سب سے پہلے عراق کے آئل اور گیس کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ یہاں سے صدام حسین عراق کے لوگوں کے لیے ایک ہیرو بننے لگا، کیونکہ جیسے ہی اس نے عراق کے آئل کو اپنے کنٹرول میں لیا، الإسرائيلية والأمريكية والإنجليزية هذه السنة الخامسة أو السادسة. پھر اچانک 1973 میں اسرائیل اور عرب کی ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوئی۔ عرب ممالک نے اسرائیل کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن اس جنگ میں اسرائیل کو سپر پاور امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی، اور اسی امریکہ کی سپورٹ سے اسرائیل نے عرب کے بڑے بڑے ممالک کو ہرا دیا۔ یہ دیکھ کر سعودی عرب کے بادشاہ کنگ فیصل کو امریکہ پر بہت ہی غصہ آیا۔ اس نے امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے ساری عرب کنٹریز جمع کی، اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم آج سے اسرائیل کے دوست امریکہ کو آئل نہیں بیچیں گے۔ اور یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ اس زمانے میں امریکہ اپنا 80% آئل عرب ممالک سے خریدتا تھا۔ جیسے ہی کنگ فیصل نے امریکہ پر یہ پابندیاں لگائیں، پوری دنیا میں آئل کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی، مطلب 1 لیٹر تیل کی قیمت $3 سے $12 تک جا پہنچی۔ اب یہ سب تو امریکہ کو ویک کرنے کے لیے تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ عراق کے ینگ لیڈر صدام حسین کو ہوا۔ صدام حسین نے آئل کی نئی قیمتوں کا یوز کر کے عراق کو ایک ماڈرن کنٹری بنایا کہ ہر گاؤں تک بجلی پہنچ گئی، اور عراق کے لوگوں کے لیے فری سکول اور ہاسپٹل بنائے۔ ان شارٹ صدام حسین نے عراق کو اتنا مضبوط کیا کہ اس کا 1 دینار $3 کے برابر ہو گیا۔ اس سب کے ساتھ صدام حسین نے پوری آرمی کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ لیکن یہ ساری باتیں تو ایک طرف، یہاں سے صدام حسین اپنی زندگی کی سب سے بڑی انسپریشن تھے۔ امریکہ میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام دا گاڈ فادر تھا، جو ایک مافیا ڈان کورلیون فیملی کی کہانی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کو یہ فلم اتنی پسند آئی his favorite film. He loves to watch the movie The Godfather. کہ اس نے اپنی پرسنالٹی بالکل ویسے ہی بدل دی۔ اس نے اس فلم کی کچھ چیزوں کو کاپی کیا، جیسے گاڈ فادر میں ہیرو کپڑے پہنتا تھا ویسے کپڑے پہننے لگا، جیسی وہ ٹوپی پہنتا تھا وہ بھی ٹوپی پہننے لگا، اور سب سے امپورٹنٹ دونوں ایک ہی سٹائل میں سگار پیا کرتے تھے۔ ان شارٹ، ان ساری چیزوں کی وجہ سے صدام حسین عراق کا ایک طاقتور انسان بن چکا تھا، حتیٰ کہ عراق کے پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ۔ اور اس نے عراق کے پریزیڈنٹ کو ایک حکم دیا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہو، چپ چاپ ریزائن کرو اور سیدھا گھر جاؤ۔ جیسے ہی صدام حسین پریزیڈنٹ بنا، پوری دنیا نے اسے دیکھا۔ بہت عرصے کے بعد ہٹلر کے طور پر ایک نیا لیڈر سامنے آ گیا، کیونکہ پریزیڈنٹ کے 6 دن بعد اپنی ساری پارٹی کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی اور سب کو سامنے کہا، مجھے عراق سے ہٹانے کی ایک سازش کی گئی۔ جن لوگوں نے سازش کی وہ سب لوگ اس کمرے میں موجود ہیں۔ یہ سن کر نیچے بیٹھے سارے لوگوں کی سانسیں بند ہو گئی۔ صدام حسین نے آرام سے سگار لگایا، پھر اس سازش میں شامل ہر ایک شخص کا نام لیا۔ محمد طاہر احمد امین، اسماعیل ابراہیم النجار۔ جو اس میں شامل تھا، صدام حسین نے یہ حکم دیا، میں جس کا نام لوں وہ باہر چلا جائے۔ کچھ لوگ آرام سے باہر چلے گئے اور کچھ کو زبردستی نکالا۔ اسی طرح صدام نے ٹوٹل 68 لوگوں کا نام لیا، جن میں سے کچھ کو جیل میں رکھا گیا اور باقیوں کو گولی مار دی گئی۔ جو لوگ حال میں بچ گئے وہ صدام حسین کے نام کے زور زور سے نعرے لگانے لگے۔ اسی طرح صدام حسین نے اپنی خوف سے بھری بادشاہت شروع کی، مطلب اس وقت صدام حسین اپنی طاقت کی پیک پر تھا، اور یہاں پر اس نے اپنی زندگی کی پہلی بڑی غلطی کی۔